نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ حضور کو کافر دیکھتے ہیں لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، کہ جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد بن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے دیکھے تو وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ ہونے کے لحاظ سے دیکھے تو فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے کہ جنہیں ہدایت نصیب نہ ہو سکے۔ تو اس سے علماء نے فرمایا کہ پتہ چلا کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ صحابہ کرام کی آنکھ ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا تو وہ صحابی بن گئے، اور ابو جہل نے دیکھا تو اس نے محمد بن عبداللہ بن کر دیکھا تو وہ ازلی بدبخت ہی رہا اور وہ اس چیز سے محروم رہا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ رب العالمین نے سلب فرما لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ کا ظلم نہیں، کیونکہ کافروں کا ہدایت سے محروم رہنا ان کے اپنے کرتوتوں اور ان کے ضد اور ان کے عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے اندر قبول حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی تھی، بلکہ جس بندے کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو ان کافروں کے اندر بھی اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کی تھی، لیکن اللہ نے یہ صلاحیت تو ان میں پیدا کی تھی مگر ان لوگوں نے اس صلاحیت کو خود تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اور کس طرح کرتے ہیں یہ آپ نے سمجھ لیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دن میں، وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں پر اس قیامت کے منظر کو اللہ نے بیان کیا کہ محبوب آپ وہ وقت یاد کیجئے، یعنی وہ قیامت کا منظر حضور کو پہلے سے پتا ہے، جب بھی اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے محبوب وہ وقت یاد کیجئے کہ جس دن اللہ رب العالمین مشرکوں کو قبروں سے لے جا کر وہ حساب کی جگہ میں حاضر کر دے گا، تو جہاں وہ حساب کی جگہ پر حاضر ہوں گے تو فرمایا اس روز ہیبت اور وحشت سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس وقت یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں جو رہے وہ بہت مختصر رہے، اور اتنا مختصر سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ سمجھیں گے دنیا میں دن کی ایک گھڑی یعنی ایک ساعت کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، اتنا ٹھہرے تھے۔ فرمایا یہ کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دی اور اللہ کی اطاعت
جو آج اگر وہ دنیا میں کرتے تو کارآمد ہوتے، لیکن وہ دنیا میں اس کو بجا نہ لائے اور زندگی کا وقت ان کے کام نہ آیا، یعنی انہوں نے زندگی کے وقت کو ضائع کر دیا، اور اسی لیے اب وہ اس لمحے کو جب قیامت کے دن حساب کتاب کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ اس کو بہت کم سمجھیں گے، اور فرمایا قبروں سے نکلتے وقت ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسا کہ دنیا میں پہچانتے تھے، اور پھر قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی اور دہشت آمیز مناظر کو دیکھیں گے تو یہ معرفت ان کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف بھی ہوں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، تو اس لیے اس وقت وہ کہیں گے کہ جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے میں بھیج دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ضمن میں ہم سب کو بھی اپنی زندگی کی جو سانسیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اس کی اللہ ہمیں قدر عطا فرمائے، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دے دی، کہ ہم نے اس کی ہدایت انہوں نے لینے کی دنیا میں طلب ہی نہ کی، اس لیے یہ آخرت میں خسارے میں رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ کو اللہ کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت اور رسوائیاں دنیا میں دکھائے گا، یہ اللہ نے ایک پہلے سے غیبی خبر دے دی، اور پھر اللہ نے ان کافروں کی ذلت اور ان کی رسوائی کو اپنے محبوب کو دکھایا، اور وہ کیسے دکھایا؟ وہ بدر کے میدان میں دکھایا کہ جو بڑے شان و شوکت سے آئے تھے، جو بڑے گھمنڈ میں آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے انہیں ہی ذلت و رسوائی دکھائی، اور فرمایا کہ جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں اللہ نے مقرر فرمایا ہے، محبوب آپ کو وہ بھی اللہ رب العالمین آخرت میں دکھائے گا، اور اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال اللہ نے بیان فرمایا، اور اس آیت میں فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی رہی، اور ایک قول جو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور اطاعت اور ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی وہ تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے، تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، اور رسول کو ان پر ایمان لانے والوں، رسول کو اور جو رسول پر ایمان لائے فرمایا ان کو نجات دے دی جاتی، اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور دوسرا قول اس آیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا کہ جس کی طرف وہ منسوب ہوگی، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی، ان کی امت ہوگی، وہ ان کی طرف منسوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی طرف منسوب ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن اور کافر پر گواہی دے گا، تب ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور
اس دن قیامت کے دن رسول کی وجہ سے، ان کی گواہی کی وجہ سے مومنوں کو نجات نصیب ہوگی، اور کافر جو ہوں گے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام سے جب حضور نے کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزر گیا عذاب نہ آیا، تو اس وقت کافر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ جو تم نے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے یہ اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا، اس کا جواب اللہ نے دیا، اور کس شان سے دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کے لیے قدرت اور اختیار پہلے تو محبوب آپ بتا دیجئے کہ وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے جو وعدہ اور وعید کو اپنے محبوب کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے تو سن لو کہ اس کا ایک وقت معین ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو بہر صورت وہ ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ آئے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ محبوب آپ یہ بھی فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں کہ جتنا اللہ چاہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قادر کیے بغیر، یعنی حضور کے بارے میں ہمارا بھی عقیدہ کیا ہے، تو یہاں سے عقیدہ بھی یاد رکھیے گا کہ عقیدہ یہ ہے کہ جس آیت سے علماء نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العالمین کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ جس چیز کا میرا رب چاہے وہ مجھے مالک اور قادر بنا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جس کا نام محمد اور علی ہو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، پھر یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا بکثرت احادیث مبارکہ اس سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ قدرت اور یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ پڑھ لیجئے، اگر آپ 10ویں پارے میں پڑھیں گے تو اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، یہ آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں، اور یہ عقل میں بھی آنے والی بات ہے کہ دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے کہ جسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار ہو۔ تو یہ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو رسول اللہ بھی غنی کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قدرت اور یہ اختیار دیا ہے؟ جبھی وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک اور آیت اگر قرآن حکیم کی دیکھیں تو اس میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی، اور دیتا وہی ہے کہ جس کے پاس خود ہو۔ جس کے پاس خود نہ ہو وہ کیا دے گا؟ اگر آپ بخاری شریف کی اگر آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہو علماء سے کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو چیز جب بھی اللہ رب العالمین کسی کو دیتا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں دیتا ہے۔ اور حضور کے اگر اس حدیث پاک میں غور کریں تو اس میں غور کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی قید کے بغیر اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، اور نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز کی قید ہے، لینے والوں کی قید ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کا دینا زمانہ، چیز اور لینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جب حضور حیات تھے جب ہی دیتے تھے، یہ آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی، تو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور دل سے ایمان لائے، اس کی حمایت کرنے والوں کو میرے آقا نے اس وقت بھی نفع پہنچایا اور آئندہ بھی نفع پہنچائیں گے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے جنت دینا کس کا کام ہے؟ آپ سب اللہ کا کام ہے، لیکن آپ حدیث مبارکہ اٹھائیے، حضرت ربیعہ کو جنت عطا فرمائی تو کس نے عطا فرمائی؟ میرے آقا نے عطا فرمائی۔ حضور کے خادم تھے، حضور کے لیے یہ وضو کا بندوبست کیا کرتے تھے، پانی کا انتظام تہجد کی نماز میں۔ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ یہ حضور کے خادم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت مانگتا ہوں، تو میرے آقا نے انہیں جنت عطا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے وہ سنا ہوا حدیث پاک میں کہ ان کے گھر میرے حضور تشریف لے گئے تو ان کے گھر تھوڑا سا گوشت تھا اور تھوڑا سا آٹا تھا۔ آپ وہ پورا ایک واقعہ علماء سے سنتے ہیں کہ تھوڑے سے گوشت اور آٹے میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو سینکڑوں صحابہ کرام کو بلایا، سب کو حضور نے کھلا دیا۔ یہ سب کس کے پاس اختیار ہے؟ غزوہ بدر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اس کا صحیح کر دینا، یہ کس کے پاس قدرت ہے؟ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تیل لگنے کی وجہ سے، حضور کا ان کی آنکھ کو درست کر دینا۔ حضرت مولا علی کی عصر کی نماز وہ نہیں ادا کی تھی، مغرب کا سورج یعنی سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، سورج کو واپس لوٹا دینا اور دوبارہ اثر کر دینا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر آشوب چشم کی بیماری کو دور کر دینا۔ ایک غزوے میں صحابہ کرام کو پانی کی شدید ضرورت تھی، میرے آقا کا انگلیوں سے اپنے پانی کو جاری کر دینا اور 1500 صحابہ کا حضور کی انگلی مبارک سے پانی سے وضو کرنا اور سیراب ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضور کا نفع پہنچانا ظاہری حیات میں۔ اب کوئی کہے کہ وصال کے بعد، تو وصال کے بعد بھی سینکڑوں حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام کا وصال فرمانے کے بعد دنیا سے حضرت بلال بن حارث مزنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں پر بارش کی دعا کی، میرے آقا فوراً ان کے خواب میں آئے اور بارش کی خوشخبری دے دی، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی طرح مزار اقدس پر حاضر ہونے والے، مغفرت طلب کرنے والے اعرابی کو حضور کا اس کی مغفرت کی بشارت دینا۔ اسی طرح قیامت کے دن انتہائی سخت لمحات ہوں گے اور امتوں کا حساب کون شروع کروائے گا؟ وہ میرے آقا کروائیں گے۔ اولین آخرین تمام انسان، حیوان، جنات سب کی مدد کریں گے، وہ کون کرے گا؟ وہ میرے آقا کریں گے۔ گنہگاروں کی شفاعت کرنا، اسی طرح حوض کوثر پر حضور کا پیاسے کو پانی پلانا، میزان عمل پر حضور کا ہونا اور گنہگاروں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا، پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو پار کروانا اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہ سب حضور کے نفع پہنچانے کی میں نے صرف ایک جھلک جلدی آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ یہ طویل حدیث مبارکہ ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا، وہیں اسلام کے دشمنوں کو بھی حضور کی طرف سے وہ نقصان بھی انہیں اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہی بات قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی بد مذہبیت سے اور بے راہ روی سے اور گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اس کی معرفت عطا فرما، اس کا قدردان بنا۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ مولا کریم جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محمد حسن کو اور جتنے مولا کریم بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔